اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آمین. حدیث پاک کو دیکھیں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تکبر کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے کہ جس انسان کے اندر یہ بیماری، یہ روحانی بیماری ہے اور جس کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، وہ اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں بہت زیادہ بولتا ہے. ہر بات کو وہ کہے گا میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے پڑھایا، یا میں نے ایسے پڑھا، یا میں نے ایسے پکایا. کوئی بھی چیز ہے جو خاتون یا مرد کے گفتگو میں زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس والی بیماری کے جراثیم اس کے اندر موجود ہے. تو بہرحال اس چیز کے لیے پھر اصلاح کرانی پڑتی ہے اور سمجھنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں جو اپنی اصلاح کرانا چاہتے ہیں لیکن اصل میں ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے نفس کے اندر یا ہماری روح کے اندر یہ بیماری موجود ہے. تو آج کی گفتگو کا عنوان ہے تکبر. یہ انسان کی باطنی بیماریوں میں سے سب سے مہلک بیماری ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. یعنی جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. تو جس کے اندر رائی یعنی کہ ذرے کے برابر بھی تکبر ہے تو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو، یعنی ایٹم کے برابر بھی، یعنی کہ کسی بھی چیز جو بنتی ہے آپ دیکھیں زندگی میں جو سائنس کہتی ہے وہ ایک ایک ذرے سے مل کر وہ باقاعدہ ایک مکمل شیپ یا کسی چیز کی ساخت وہ بن جاتی ہے. وہ چیز اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے اس کو بنانے کے اندر جیسے گھر کو بنانے کے لیے کتنی اینٹیں چاہیے، ایک ایک اینٹ لگتی ہے تو ایک گھر بن جاتا ہے. اسی طرح سے جو ایٹم ہے یعنی کہ ذرہ جو ہے وہ انسان کی تخلیق کے اندر بھی اور دنیا کی تخلیق کے اندر بھی ایک اہم کردار ہے اس کا. تکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑائی. جب کوئی بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا یا افضل سمجھے تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر تکبر ہے. وہ بندہ حق بات کو ماننے سے انکار کرے گا. جب بھی کوئی اچھی بات کرو آگے سے وہ مانے گا نہیں اس بات کو. گھر کے اندر بھی آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے صحیح بات کی جا رہی ہوتی ہے یا خامند یا بیوی یا بعض دفعہ بچے بھی اچھی بات کر لیتے ہیں، لیکن اگر نہ ماننے کا مزاج ہوتا ہے تو انسان وہ بات ایک کان سے سنتا ہے دوسری کان سے نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پر توجہ نہیں دیتا. حق بات پر، سچ بات پر توجہ نہ دینا. آج کل تو ویسے ہی ہے نا کہ اگر ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو جائے گی تو غصہ ویسے اتنا آ جاتا ہے کہ انسان فوراً ریٹیلیٹ کرتا ہے. تو علماء کرام کہتے ہیں تھوڑا سا ضبط کر لیں، 2 نمازوں کا فرق رکھیں اور پھر اس کے بعد اس سوال کا جواب دیں. اسی طرح آپ کے پاس اگر موبائل پہ کوئی میسج آتا ہے جو ہماری طبیعت کے خلاف ہے تو فوراً جواب نہیں دینا چاہیے. تھوڑا سا صبر کریں. دیکھیں اتنے میں انسان کا جو بلڈ سرکولیشن غصے میں آتا ہے وہ تھوڑا سا تھم جاتا ہے وضو سے، نماز سے. اس کے بعد دیں تو انسان خیر کی طرف سفر کرتا ہے. تو تکبر انسان کے نفس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اور اس کی پھر ایک اور علامت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا اچھا سمجھتا ہے دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. یہ بھی ایک علامت ہے کہ غریبوں میں بیٹھنا، ایسے وہ سب اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لینا، اپنے سے کم کو جس کو خود ڈکلیئر کر رہا ہے
کہ میری حیثیت سے کم ہے، اس کے اندر نہ ان کو بیٹھنا اچھا لگتا ہے، نہ ان سے ملنا اچھا لگتا ہے. یہ بھی انسان خود ہی ڈکلیئر کرتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ جن کے پاس مال پیسہ کم ہے لیکن ایمان زیادہ ہے، بہت سے لوگوں کو بہت دفعہ میں نے ایسے دیکھا ہے، تو انسان ایسے لوگوں کے اندر بیٹھ کے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا، جیسی صحبت ہوتی ہے اس کا اثر انسان کے مزاج میں آتا ہے. سورہ الفرقان آیت نمبر 21، وَلَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور بڑی سرکشی کی. پچھلی قوموں کے اندر یہ تھا، ان قوموں کے اندر تکبر تھا، بڑائی تھی، اور اسی کی وجہ سے جب انہوں نے اپنے اس تکبر کی وجہ سے سرکشی کی اللہ کی، تو اللہ نے ان کو دنیا سے ہی ختم کر دیا. تو اللہ رب العزت کی سب سے پہلی نافرمانی تکبر کی وجہ سے ہوئی. اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، سب سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا کہ میں سب سے زیادہ بہتر ہوں. انا میں یعنی میں نے سب سے انا کی وجہ سے اس نے سب سے پہلے نافرمانی کی. پھر میں کی وجہ سے ہی ظاہر ہے ہوئی، اندر انا تھی تو اس نے ایسے لفظ بولا، اور اس بیماری کی وجہ سے اس نے پھر یہ کہا کہ میں تو اعلیٰ ہوں، میں آگ سے بنا ہوا، اور یہ تو مٹی سے بنایا ہے پتلا انسان، تو میں تو کیا بات میری، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو تکبر میں آیا. یہاں سے کیا ہوا کہ پھر یہ نہیں اس نے سوچا کہ میں نافرمانی کس کی کر رہا ہوں، کتنی بڑی ہستی کی نافرمانی میں کر رہا ہوں. اتنا زیادہ انسان کے ذہن میں زوال آ جاتا ہے جب اس کے اندر حسد، تکبر اور غصہ ہوتا ہے. پھر نہیں اس کو پتہ چلتا کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں. تو یہاں پہ پھر وہی انسان خسارے میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس کو کہا سورہ صاد میں آیت نمبر 78 میں، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّكَ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جاؤ یہاں سے، تو مردود ہے، قیامت تک میری تیرے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی. اب انسان سوچے کہ وہ کیا ایسا نشہ تھا، ظاہر ہے اس نے شراب بھی نہیں پی ہوئی تھی، کوئی اس نے نشہ بھی نہیں کیا ہوا تھا کہ انسان شیطان نے ایسا کیا، لیکن ظاہر ہے اس نے اپنی سختی اور ضد کی وجہ سے اتنا بڑا جرم کر لیا. حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے، جو اس چادر کو مجھ سے کھینچتا ہے میں اس بندے کی گردن کو توڑ دیتا ہوں. کیونکہ جب انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے تو کیا چیز اس کے اندر سب سے زیادہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے؟ اس کی گردن. تو جو چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس بندے کی گردن کو توڑ دیتا ہوں. یہ کیونکہ اس نے گردن اونچی کی تھی، تو عمل کا بدلہ بھی اسی عمل کی جنس ہے. اس نے اپنی گردن اونچی کرنے کی کوشش کی، اسی لیے اللہ نے ایسے الفاظ فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آسمان اور زمین میں اللہ کی بڑائی ہے اور وہ عزیز اور حکیم ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے دو اسماء گرامی استعمال کیے، ایک عزیز اور دوسرا حکیم. عزیز کا مطلب ہے غالب آنے والا، طاقت والا، ایسا طاقت والا جو طاقت کے ذریعے دوسرے پر غالب آ جائے، اس کو عزیز کہتے ہیں. اور حکیم اسے کہتے ہیں جس کے پاس حکمت ہو. اور حکمت کو ہم نے دیکھا تھا جب انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو حکمت عطا کر دیتے ہیں نا. ورنہ تو آپ دیکھیں آج کتنے عالم ہیں، آپ سٹیٹسٹیکل ڈیٹا نکال لیں مدارس کا، کتنے فارغ التحصیل ہزاروں میں عالمات اور عالم لوگ نکل رہے ہیں. اسکولوں سے کتنے پڑھے لکھے یونیورسٹی سے لوگ نکل رہے ہیں، لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کر رہے، اسی لیے خدا حکمت نہیں دیتا. اور پورا قرآن آپ دیکھیں پڑھ لیں تو اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو تدبر کرنے والا انسان پسند ہے. تدبر کیسے کرنا آئے گا؟ جس کے اندر حکمت ہوتی ہے
اسی کو اللہ تدبر کا لیول بھی عطا کر دیتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے غور و فکر کرنا۔ تو عمل کے لیے کوشش کرنی چاہیے، عمل کے لیے حریص ہونا چاہیے، اور حکمت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جو بن مانگے نہیں ملتی، جیسے ہدایت، اللہ کی محبت، یہ مانگے بغیر نہیں ملتی، اس کو مانگنا پڑتا ہے۔ اسی طرح انسان کا علم عمل میں جب آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حکمت سے نواز دیتے ہیں۔ حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں سورہ لقمان میں، اس میں بھی یہ ہے کہ زمین میں اکڑ کر نہ چل، کہ نہ تو اس زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑوں کی اونچائی کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا انسان پسند نہیں۔ اب تکبر میں دیکھیں وہ خواتین جو اپنی چال میں ایسی چال چلے جو تکبرانہ ہو، لباس سے بھی بعض دفعہ انسان کا تکبر جھلکتا ہے، اس کی گفتگو سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں انسان کر رہا ہے اور اپنی غلطی سے رجوع نہیں کر رہا، تو یہ مرض پھر بالکل کینسر کی طرح ایسی چیز بن جاتی ہے جس میں سے پھر وہ انسان نکلنا اس کو مشکل لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے، یعنی اللہ ایسے لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں بڑی بڑی قومیں آئیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی، مال دیا، دولت دی، خزانوں کا مالک بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس طاقت کے نشے میں وہ اپنی اوقات بھول گئے۔ چنانچہ ایک قوم عاد تھی، مفسرین نے لکھا کہ ان کے قد بھی 60 ہاتھوں جتنے تھے۔ اب دیکھیں قد 60 ہاتھ کتنا لمبا انسان ہوگا، اور ان میں طاقت بھی بہت زیادہ تھی۔ سورہ شعراء میں آیت نمبر 149 میں آتا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں کو کھود کر گھر بناتے تھے۔ اب انسان سوچیں کہ کتنے پاورفل ہوں گے نا، درخت کو پہاڑ کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اب ان کو، اور اس قوم نے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے، بلکہ مینا کاری بھی کی، ان کے اندر سجاوٹ کے ایسے سے نقش و نگار بنائے کہ آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن کیا ہوا، خود انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، یعنی کون ہے ہم جیسا طاقتور۔ تو جب یہ غرور ان کے اندر آ گیا، اپنی طاقت پر ناز آ گیا، مان آ گیا، تکبر کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ نتیجہ کیا نکلا، اللہ رب العزت نے ان کو عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ ایک تیز ہوا چلی جو 8 دن 7 راتیں چلی، ایسی تیز کہ مومن کے لیے تو وہ ہوا فرحت بخش تھی، لیکن کافر کے لیے وہ اتنی شدید تھی کہ ان کو ایسے لگتا تھا کہ کوئی ان کو لپیٹ کر تنکوں کی طرح باہر ان کے گھروں میں سے اس طاقتور پہاڑوں نما محل میں سے نکال کے کھینچ کر، اور ہوا نے ان کو باہر پٹک دیا۔ اب دیکھیں جس طاقت کا غرور تھا، تو اللہ نے ایک ہوا سے ان کو ایسے ظاہر کر دیا کہ جیسے وہ تنکوں کی طرح باہر پڑے ہوئے، اور ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں جیسے کھجوروں کے تنے زمین پر بکھرے ہوتے ہیں۔ تو جب قوموں نے تکبر کیا، قومیں مٹ گئیں، افراد نے تکبر کیا، افراد مٹ گئے۔ میں کو اللہ نے مٹا دیا، بندے کو میں نہیں سجتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب انسان کو کھانے کو ملتا ہے، اس میں تکبر زیادہ آتا ہے۔ یہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے، کوئی بھی آپ ارد گرد اپنا مشاہدہ کر کے دیکھیں، کوئی فقیر ہے، بھوکے پیٹ ہے، اس کے اندر آپ تکبر دیکھیں گے ہی نہیں۔ ان لوگوں میں نہیں تکبر ہوتا، یہ جن کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر۔ اسی لیے تو دیکھیں فرعون نے بھی کیا کہا تھا انا ربکم الاعلی، دعویٰ کر دیا، کیوں؟ کیونکہ اس نے کبھی بھوک دیکھی نہیں۔ تو اس نے بھی کہا کہ یہ کیا چیز، دیکھیں یہ تو اللہ کا کرم ہے مسلمانوں پر، کہ جو مسلمانوں کو 1 مہینہ 11 مہینے میں سے 1 مہینہ روزے کے مل جاتے، تو عصر کے بعد کیسے احساس ہوتا ہے ان لوگوں کا جن کے پاس کم ہے کھانے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور افطاری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو انسان سوچتا ضرور ہے، اگر منہ سے بھی نہیں بول رہا تو سوچتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں، افریقن کنٹریز ہیں، ایشین کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ 2 وقت کا کھانا 1 دن میں لوگوں کو نہیں ملتا۔
تو یہ احساس جب انسان کے اندر آتا ہے تو یہ احساس ہی اس کے اندر انسانیت بناتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو اب یہ دیکھیں تجزیہ کرنے والوں نے یہی کہا نا کہ تھوڑا کم کھانے سے اللہ کی یاد میں انسان رہتا ہے، ورنہ کیا ہوگا. تکبر والے کی حالت جو ہے نا قیامت میں احادیث میں آتا ہے کہ ان کی یہ بیماری جو ہے ان کے لیے عذاب بھی سخت لے کر آئے گی. اس دن ان کے جسم بالکل چونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے. حشر کے میدان میں متکبرین کے لیے آتا ہے ان کے جسم چھوٹے ہو جائیں گے اور دوسرے لوگ اس پر پاؤں رکھتے ہوئے چلیں گے. اب آپ دیکھیں یہ کتنی سخت بات ہے. حشر کی گرمی، حشر کی سختی. اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اور اس کے اوپر یہ کہ لوگ روندتے ہوئے چلے جائیں. تو ہر جو گناہ گار ہے، جو اس کے گناہ اس نے دنیا میں کیے، اس کی سزا بھی حشر کے دن فرق ہے. اور یہ متکبرین کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بندہ دنیا سے مرے اور اس کے سر پر 3 بوجھ نہ ہو سیدھا جنت میں جائے گا. پہلا بوجھ قرض کا نہیں ہونا چاہیے. جب انسان دنیا سے جائے قرضہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر. اسی لیے بار بار ہم بھی خواتین سے یہی بات ہوتی ہے کم میں گزارا کر لیں، خاوندوں پہ بوجھ نہ ڈالیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، ایسے بھی ہونا چاہیے ویسے بھی ہونا چاہیے. تو پھر کیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے کہیں رشوت لے گا، کہیں سود لے گا یا قرضہ لے گا، گھر والوں کی خواہشیں پوری کرے گا. صبر کیا چیز ہے. اگر یہ نقطہ خواتین کو سمجھ آ جائے تو حدیث پاک میں کہ صبر کرنے والے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو 70,000 ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری نے اس کو روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا نامہ اعمال نہیں کھولے گا، یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. سبحان اللہ، کتنی اعلیٰ بات ہے یہ اگر سمجھ آ جائے. اور جن کو صبر کرنا آ جاتا ہے نا، اپنے آپ کو ٹرائل ضرور دیں صبر پر. وہ خوراک پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ مال پر بھی ہو سکتا ہے، وہ اولاد پر بھی ہو سکتا ہے، وہ خامن پر بھی ہو سکتا ہے. تھوڑا سا لیکن اللہ کو کہیں کہ یا اللہ اس معاملے میں نے صبر کیا، اس کا مجھے بہترین نعم البدل عطا فرما دے. تو اللہ پھر اپنی شان کے حساب سے عطا فرماتے جب انسان صبر کرتا ہے. پھر وہی انسان دیکھتا ہے کہ صبر کا پھل کیسے میٹھا ہوتا ہے. اب یہ اللہ کو پتہ ہے وہ صبر 4 سال کا ہے یا 14 سال کا ہے، ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کیسے اس کا انعام ملے گا. لیکن پکی بات ہے مٹھاس اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو چکھا کے پھر آپ اس کو دنیا سے لے کر جاتے ہیں. دوسری چیز ہے کہ کسی کی خیانت کا بوجھ نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر کسی نے امانت دی ہے تو اس میں سے خیانت نہیں کرنی چاہیے. نارملی دیکھیں جب میں مدرسے میں تھی تو وہاں پہ جو ہوم ورک ہوتا تھا وہ کہتے تھے یہ آپ کی امانت ہے، لو جی اب کیسے خیانت کریں، اس میں وہ کرنا ہی کرنا. اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا گھر کے بھی کام کرنے، بچوں کو بھی دیکھنا، اور سر پہ تلوار لٹکی ہوتی تھی کہ خیانت نہیں کرنی. تو وہ ہوم ورک ہوتا ہی کوئی نہیں تھا، مشکل تھا. لیکن بہرحال میں نہیں کہتی خواتین کو کہ یہ آپ کی امانت ہے. لیکن جہاں میں دیکھتی ہوں کہیں مزاج عورتوں کا بن رہا کر سکتی ہیں، وہاں اب کہیں اس سال سے کہنا تھوڑا بہت شروع کیا ہے. تیسری چیز کیا ہے، تکبر کا بوجھ نہ. ٹھیک ہے، انسان کی گردن پر اگر تکبر کا بھی بوجھ ہوگا تب بھی انسان خسارے میں ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، غلطیاں تو ہم سے ہوتی ہیں اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں انسان کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے اس کے اندر غصہ ہے، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر تکبر ہے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے. ایسے نہیں ہوتا. انسان کی یہ جو روح کی بیماری ہے اس کی روح کو یہ پنچ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں، یہ ہمیں جگا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اندر کا معاملہ ہے نا. ہمارا نفس اس کو دباتا ہے، دوسرا پاؤں ہم اپنے خواہش کے اوپر رکھ لیتے ہیں تو ہم سے گناہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو 6 سینس آپ کہہ لیں اس کو، یا 6ٹھی حص کہہ لیں، یا انسان کا ضمیر جو اندر سے اس کو کہہ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام ناجائز ہو گیا، فوراً اللہ سے معافی مانگے. اور اعلیٰ درجہ یہ کہ جس سے زیادتی ہو اس سے سوری کر لیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے.
سورہ زخرف میں آتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ الْعَظِيمِ، قرآن نازل ہی ہونا تھا تو طائف اور مکہ کی جو دو اتنی بڑی ہستیاں ہیں تو ان کے کسی اچھے بندے پر نازل ہوتا، گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نظر میں اس کے اہل نہیں تھے۔ یہ تکبر تھا ان لوگوں کا اس وقت جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جب انسان کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے تو پہلی چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ حق بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ تو یہاں سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں کہ صحیح چیز کو ماننا چاہیے۔ یہی میں اپنے بچوں کو بھی بتاتی ہوں کہ خود فیصلہ کرو۔ اگر غلطی ہو رہی ہے، اب یہ دیکھو کہ کسی نے گھر میں اگر کہہ دیا ہے، بڑوں میں سے کوئی بات کہہ دی ہے، تو دیکھو کہ اس نے صحیح بات کی ہے کہ غلط بات کی ہے۔ اگر صحیح بات کی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا اپنا انالیسز ہے جو نو کہہ دیا، بڑے نے صحیح بات کی ہے، اس کا مطلب ہے ماننے کا مزاج ہونا چاہیے، ورنہ انسان خود ہی خسارہ بھگتتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے اب پھر تیسری چیز دیکھیں کہ عوام ایک ہوتا ہے انسان، تکبر کی جو اقسام ہے نا اس میں سے ایک تو ہے اللہ سے تکبر کرنا، کہ جیسے فرعون نے کیا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تکبر ہوا اس کی مثال ابھی آپ کو بتائی کہ اس وقت لوگوں نے حق چیز کا انکار کیا۔ تیسرا تکبر ہے عوام سے، عام لوگوں سے۔ تو عام لوگوں کے ساتھ جو تکبر ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 206 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو غرور اسے گناہ میں پھنسا دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے تکبر بندوں کے ساتھ، اور اس کے معاملات یہ ہیں کہ اس بندے کو اکیلا سفر کرنا پڑے بھی اگر فرض کریں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 2-4 لوگ دائیں بائیں ہونے چاہیے پروٹوکول کے لیے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے جو نارملی آج مزاج بن گیا ہوا ہے۔ پہلے لوگ ہوتے تھے اپنا ہمت سے سیلف میڈ بھی ہوتے تھے، خود ہی محنتیں کرتے تھے، خود ہی انہوں نے اپنے لیے زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے محنتیں کی۔ آج اگر یہ نشہ ہو، کتنے لوگ ہوتے ہیں گھر میں ان کے پاس فلیٹ آف نوکرز ہوتے ہیں، سرونٹس ہوتے ہیں، کس لیے کہ لوگوں پہ ذرا اثر پڑے گا کہ جی ہمارے پاس گارڈ بھی ہے، کوک بھی ہے، اور پتہ نہیں کون کون ہے۔ یہ بھی تکبر کی نشانی ہے۔ اتنے سارے، یا تو ان کی گھروں کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہوں، ان کے بچوں کی تعلیم اور ان کی صحت کا بھی خیال، اگر اس پیمانے پر رکھا پھر تو کوئی مذائقہ نہیں بلکہ اچھا ہے۔ لیکن اگر صرف شو شاہ کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر تکبر زیادہ ہے، اسی لیے اپنے ارد گرد کی طرح مجموعہ اکٹھا کیا تھا۔ تکبر کے اسباب کو دیکھیں، تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں۔ چند ایک جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب کیا؟ علم۔ غرور کا پہلا سبب علم، علم دین کا ہو یا دنیا کا، جس کے پاس زیادہ آ جاتا ہے نا تو وہ اس کے اندر تکبر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب انسان کو خود دیکھنا ہے کہ میں اگر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں تو کس لیے؟ ایک خاتون کر رہی تھی، میں نے کہا آپ یہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہتی بس نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جائے گا۔ میں نے کہا اتنی ساری محنت صرف اس لیے آپ کر رہی ہیں؟ کہتی ہاں، تو میں نے کہا اس کو آگے یوٹیلائز کیا کریں گی؟ کہتی اتنا ٹائم نہیں ہے، گھر کے اور بہت کام ہے۔ یوٹیلائزیشن آف نالج اور اپنا علم اس کا نہیں پتا، صرف اپنے رتبے کا پتا کہ میری ڈگری زیادہ ہو جائے گی یا میں ڈاکٹر کہلاؤں گی۔ ٹھیک ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے، دنیا کا ہو یا دین کا، اس کو آگے ضرور دیں، اپنا حصہ اس دنیا میں ڈال کر جائیں، کیونکہ یہ وقتی جگہ ہے، بس تھوڑی دیر کا آپ کہہ لیں ٹھہراؤ کی جگہ ہے جہاں پہ ہم نے رہنا ہے۔ اصل وطن انسان کا جو ہے، مسلمانوں کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، وہ انسان کی اصل جگہ ہے، وہ سکون کی جگہ۔ یہاں پر دیکھیں صحابہ کرام پر امتحانات زیادہ آتے تھے تو ان کی قبولیت بھی اللہ کے ہاں زیادہ تھی۔ آج کے انسان کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ بستر بھی آرام دہ ہو، خوراک بھی بہت اچھی ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی ہمیں کوئی کام نہ دے، خاموشی ہو، بس اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کے زندگیاں گزار لو۔ یہ اس لیے نہیں ہے دنیا۔ دنیا کا مطلب ہے مشقت،
یہاں جو کچھ بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آزمانا ہے اور ہم سب آزمائے جا رہے ہیں. ہاں نوعیت فرق ہے. تو اگر علم کی وجہ سے تکبر آ رہا ہے تو ظاہر ہے تب بھی انسان نقصان میں. اور وہ اصل علم جو ہوتا ہے نا، جیسے نور علم جو جیسے اصل علم تو ہے ہی قرآن اور حدیث کا جس سے روح کو سکون ملتا ہے، اگر وہ حاصل نہیں کیا دنیا کا علم ہی حاصل کرتے رہے پھر بھی نقصان ہے. ہاں دنیا کی بھی حاصل کریں لیکن اصل چیز کو ضرور حاصل کریں تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے سکون ضرور ملے. ایک مثال ہے بڑی مجھے پسند آئی تھی تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو لکھا ہے اس میں کہ جب تکبر آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر دنیا میں ہی بندے کو علم کے نور سے محروم کر دیتے ہیں. ابو الفضل الفیاضی میں ظاہراً بہت زیادہ علم تھا. انہوں نے عربی میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی اور بغیر نقطے کے لکھی. اب دیکھیں مطلب جیسے تا ہے، با ہے، سا ہے، سب نقطوں والے حروف ہیں، کیسے لکھی ہوگی؟ بندہ سوچتا ہے کہ پھر کیسے لکھی ہوگی، کوئی نقطے والا لفظ ہی نہیں استعمال کیا. تو یہ جب یہ انہوں نے اور پھر اس کا نام لکھا سوات الالہام، تفسیر کا نام لکھا. اب اس تفسیر میں کوئی نقطہ ہی کوئی نہیں. اب ذہانت بھی ایسی تھی کہ جو فیاضی تھا وہ چھوٹا تھا، وہ ایک مرتبہ کوئی بات سن لیتا اس کو یاد ہو جاتی. دوسرا جو تھا ابو الفضل وہ 2 مرتبہ کوئی بات سن لیتا اس کو یاد ہو جاتی. اچھا مدارس میں نے دیکھا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا سبجیکٹس بھی خیر زیادہ ہوتے، کہتے یاد ہی نہیں ہوتا، یاد ہی نہیں ہوتا. تو میں نے وہاں پہ دیکھا جو استاد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس آپ اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں اور آگے کی طرف چلیں، یہ یاد ہو جائے گا. جس وقت اس نقطے کی، اس بات کی، اس قرآن کی آیت کی، اس حدیث کی ضرورت ہوگی اللہ آپ کو عطا کرے گا. 3 دفعہ پڑھیں اور پھر اگلا سبق پڑھیں. اچھا خیر بہرحال اب یہ ہوا کہ اس زمانے میں جو شعراء ہوتے تھے یہ بادشاہوں کی تعریف کرنے کے لیے مزاج ہی ہوتا تھا. ایک تو بادشاہ اور اس کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ میری تعریف کی جائے، تو شعر و شاعری درباروں میں بڑا رواج اس چیز نے اس وقت ہوتا تھا. اب یہ ہوا کہ جو بھی شاعر آتا تھا نا وہاں پر وہ اپنا کلام سناتا تھا. تو فیاضی جو تھا نا وہ اٹھ کے کہتا تھا کہ یہ تو بہت ہی آسان ہے، یہ تو میرا کلام ہے، کیونکہ ایک دفعہ سن لیا نا، وہ ایک دفعہ میں اس کو یاد ہو جاتا تھا، وہ سنا دیتا تھا. بادشاہ کہتا تھا سناؤ، ریپروڈیوس کر دیا، سنا دیا. اچھا اب جب 2 دفعہ سن لیا تو دوسرا بھائی جو تھا ابو الفضل اس کو 2 دفعہ میں یاد ہوتا تھا، اس نے 2 دفعہ سن لیا. اب وہ کہتا تھا یہ تو میرا کلام ہے، یہ تو مجھے زبانی آتا ہے، وہ سنا دیتا تھا. تصدیق ہو کہ بادشاہ بھی کہتا تھا تو کیا بات ہے. اب یہی لوگ تھے جنہوں نے فتویٰ دیا کہ وقت کے بادشاہ کے سامنے سجدہ تعظیم ہی کرنا شریعت میں جائز ہے. انہوں نے لوگوں کو سجدے کرانے شروع کر دیے. علم تو تھا لیکن اپنے علم میں کیا ہو گیا، گمراہ ہو گئے. تو ظاہر اتنا تکبر جب آیا تو پھر اللہ نے پھر ان کو زوال بھی دیا. تو یہ تو پہلے کی بات ہے. اگر ہم اپنے نزدیک پاسٹ کو دیکھیں تب بھی بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں جو لوگ اپنے علم کے اندر بحث گئے تھے اور انہوں نے پھر اللہ معاف کرے خدائی کا بھی دعویٰ کیا اور نبوت کا بھی دعویٰ کیا اور اپنی غلطی پہ پھر ظاہر اللہ کی طرف سے دھتکارے گئے. دوسرا سبب جو ہے نا وہ ہے عبادت. بعض دفعہ انسان کو اپنی عبادت پہ بڑا مان ہوتا ہے کہ لو جی میں نے تو بڑی عبادت کی ہے. تو عبادت میں دیکھیں جو آسان چیز ہے نا کہ آپ نے اگر ایک کونے میں بیٹھ گئے ہیں اور آپ عبادت کر رہے ہیں، اپنی پسند کی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تو اپنی پسند کی ہے نا. اللہ نے تو کیا کہا، حقوق العباد، لوگوں میں رہ کے دین کا کام کرنا یہ مشکل ترین کام ہے لوگوں کے اندر. تو وہ چیز مشکل لگتی ہے تو انسان کونے میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ شروع کر دیتا ہے، بہت ہی آسان چیز ہے. اور اسی طرح سے بالم بن باور کی بات آتی ہے قرآن میں، 400 سال اس نے عبادت کی، لیکن جب اس کے اندر تکبر آیا، تفصیل موجود ہے قرآن میں، اللہ نے اس کی 400 سال کی عبادت کو دھتکار دیا، بالکل نہیں قبول کیا. تو اب ہم دیکھیں، ہم تو ویسے ہی 60-70 سال والے لوگ ہیں، اس میں سے بھی ہوش آتی ہے تو کوئی 30-40 سال والی عبادت، تو کہاں 400 سال کی عبادت
اور کہاں 40 سال کی عبادت. تو اگر اس میں بھی تکبر آئے گا تو پھر تو بہت خسارہ ہے. اس لیے انسان کو عاجزی ہی اس کو نا اچھی لگتی ہے. تکبر کی تیسری وجہ جو ہے نسب اور خاندان. بعض دفعہ یہ چیز بھی ہے تکبر کا باعث بنتی ہے، یعنی کہ انسان کو بڑا ہوتا ہے میرا خاندان، جی ہمارا قبیلہ، اور اس کی وجہ سے بھی انسان تکبر کر جاتا ہے. اچھا اب یہاں دیکھیں اس کا علاج یہ ہے کہ انسان سوچے کہ قیامت کے دن یہ نسب کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مومنون آیت نمبر 101 فَلَا أَنْسَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. اس دن نہ ان میں قرابتیں ہوں گی نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. تو قیامت کے دن یہ کام نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیٹی قیامت کے دن جو چیز کام آئے گی وہ ہر انسان کا اپنا عمل ہے، یعنی کہ رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی. یہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کوئی ماں یہ نہیں کہتی کہ تمہارے حصے کی میں نماز پڑھ لیتی ہوں، یا باپ یہ نہیں کہہ سکتا بیٹے کو میں تمہارے حصے کا روزہ رکھوں. نہیں، انفرادی معاملہ ہے سب کے اوپر. ہاں یہ ہے کہ بچوں کو سکھایا جائے نماز رکھنا، روزہ رکھنا، اور دین کی صحیح سمجھ ان کو بتانی چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس کے اندر بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جب کشتی میں بیٹھ گئے تو اپنے بیٹے کو آواز دی، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا کرنی چھوڑ دی بیٹے کے لیے، کیونکہ وہ ان کے اہل میں سے نہیں تھا. تو ایک دوسرے کی رشتہ داریاں، قرابت داریاں نیکی میں، جنت میں، اعمال میں، پلسرات میں، قبر میں، حشر میں کام نہیں آئے گی. وہاں ہر ان جگہوں پر انسان انفرادی طور پر اکیلا ہے. ہاں پلسرات کے بعد جب جنت میں چلے جائیں گے وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کریں گے. وہاں پر کیسے سب اکٹھے ہوں گے واللہ عالم. انسان وہ اللہ کے پاس معاملے ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن آج ہمیں دنیا میں اکٹھے رہنا اچھا لگتا ہے تو آخرت میں اکٹھے رہنے کے لیے اپنے اہل خانہ پر دین کے حساب سے محنت کرنا بے حد ضروری ہے. چوتھی چیز ہے حسن و جمال. یہ دیکھیں عام سی بات ہے، آپ نے شعر سنو گے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے نا. یہ بھی ہے. تو اب ظاہر ہے اگر حسن ہے تو پھر وہ تھوڑا بند نخرا تو ہوگا. تو حسن ہو، اعلیٰ ہو. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن بھی دیا لیکن آزمائشیں بھی دی، اور بادشاہت تو بہت بعد میں مل رہی تھی. وہاں اللہ نے ان کو علم بھی دیا، حکمت بھی دی، حسن بھی دیا، لیکن اتنی لمبی آزمائشوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت 40 سال میں مل رہی ہے، اور 13 سال جو مکہ کی زندگی تھی وہ آزمائشوں والی تھی، اور پھر آخری 10 سال میں دین اسلام کو عروج ملا. پھر پانچویں چیز ہے جس سے انسان تکبر میں آتا ہے، اس کا مال. مال کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ شاید وہ ہمیشہ خوشحال ہی رہے گا، حالانکہ مال کی وجہ سے انسان صحت نہیں خرید سکتا ہے نا، محبت خرید نہیں سکتا. بہت مثالیں موجود ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو آخرت کا بینک ہے وہاں پہ جتنا زیادہ انسان دنیا میں صدقہ کرے گا وہ اس کے کام آخرت میں ضرور آئے گا. اور اس کی سب سے پہلی مثال جو دنیا میں رہتے ہوئے وہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہوگا نزا کی حالت میں اللہ تعالیٰ صدقے کی اہمیت دکھاتے ہیں اس انسان کو. اس وقت وہ چیخیں مار رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، میں دنیا میں صدقہ کر کے آؤں. تو دیکھیں ہر دن ہمیں ملتا ہے، اور دن کے اندر کتنا لمبا دن ہے. فجر بھی آتی ہے، ظہر بھی، مغرب بھی. تو 3 وقت بھی انسان صدقہ کر سکتا ہے. 3 دفعہ نہیں تو روز کر سکتا ہے، ہفتے میں کر سکتا ہے، 15 دن میں، مہینے میں کر سکتا ہے. لیکن یہ وہ چیز ہے جو شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے انسان اس چیز سے غافل رہتا ہے. اور ظاہر ہے جب وقت گزر جائے گا، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم اپنے اس وقت سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. اس وقت میں ہم نے اپنے لیے نیکیاں جمع کرنی ہیں. وقت گزر گیا پھر نہیں ہاتھ آئے گا. تو جب ہمارے پاس زندگی میں وقت ہے، اس لیے ہمیں اپنی تربیت کے لیے ایسی مجلسوں میں،
قرآن کے ساتھ رابطہ رکھیں، اپنی اصلاح کے لیے انسان چاہے گا تو وہ کوشش کرے گا، ورنہ نہ ماننے والا مزاج انسان کے اندر ہے۔ ایک اور جو بات ہے جس کی وجہ سے انسان کے تکبر اس کے اندر بنتا ہے، جب وہ بڑے بول بولتا ہے، بہت بڑے بڑے بول جب بول لیتا ہے، پھر بات آتی ہے جب انسان ایسے بول بولتا ہے اس میں میں کا لفظ ضرور استعمال کرتا ہے، تو ہم کی بات کرنی چاہیے۔ ہم لفظوں کا بوجھ اپنی زندگیوں میں اٹھاتے ہیں، اور میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے جوانی میں کہیں ایسا لفظ بولا ہوتا ہے، بڑھاپے تک شامت آئی رہتی ہے۔ تو لفظوں کو یہ دیکھیں، جس کا بھی قول ہے کہ سوچ سمجھ کے بولو، یہ مزاج ہونا چاہیے، وہ کہ یہ زندگی میں بہت دیر کے بعد سمجھ آتا ہے۔ خاموشی عبادت ہے نا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے شاگرد نے کہا مجھے کوئی نصیحت کریں، تو انہوں نے کہا جو میری خاموشی سے نہیں سیکھ سکا اس نے میرے بولنے سے کیا سیکھنا۔ تو خاموشی کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے۔ تو علم کو حاصل کرنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ دیکھیں ہم بھی جب بیٹھ رہے ہیں کتنی دفعہ اپنی انہی چیزوں کو دہراتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان بھول جاتا ہے۔ اگر وہ ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھے گا تو ظاہر ہے وہ جب بھول جائے گا پھر غلطیاں تیزی سے ہوتی ہیں۔ یہاں جب ہم اپنی دہرائی کر لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، ایسی بات بار بار سن لیتے ہیں، انسان جلدی توبہ کی طرف آ جاتا ہے کہ زیادہ بڑی بڑی غلطیاں ہم سے نہ ہوں۔ چھٹی چیز جو ہے وہ قوت ہے۔ جب انسان کے جسم میں مضبوطی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ بھی ایک آج کل کے دور کا ایک فیشن بن گیا ہے جو اب دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنی جسم کے دکھانے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں یہ دیکھیں جن کے بیٹے ہیں وہ بولی ہیں، ہاں وہ جم میں جا کے اپنا جسم ایسے بنا لیتے ہیں کہ جی میرے 6 پیکس بن گئے ہیں اور میں بڑا طاقت والا ہوں۔ ان کے لیے ادویات کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ کس لیے؟ یہ سب دکھاوا ہے نا۔ مرد کی طاقت جو ہے وہ جہاد میں کام آ جائے تو نور علی نور ہے، کہ اس کو دین کی بھی سمجھ ہے اور وہ جہاد کے لیے بھی تیار ہے، تو اس طاقت کو وہاں استعمال کریں، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ پھر 7ویں چیز، اگلی چیز ہے تعلقات۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم نے ابھی تھوڑے پہلے بھی بات کی تھی کہ جی میرا بڑا PR ہے، ٹھیک ہے، اس میں لوگ کہتے ہیں جی بڑا تو فلانے منسٹر کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، میرے کارڈ میں، میری جیب میں فلانے DIG کا کارڈ پڑا ہوا ہے، کمشنر میرا فلانا واقف ہے۔ تو انسان اس چیز میں بھی تکبر کرتا ہے کہ میرے تو بہت ملنے والے ہیں۔ تو جب ملنے والے زیادہ ہیں تو پھر اس کے اندر بھی انسان تکبر میں آ سکتا ہے۔ اس کو بھی لو، یہ چیز جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ عہدے جو ہیں وہ اس کو بچا لیں گے، لیکن جب آپ دیکھیں دنیا سے خاص طور سے جب موت اس کے اوپر آتی ہے تو اس وقت تو یہ رشتے کام نہیں آ رہے ہوتے، ہے نا، یہ چیزیں تھوڑی کام کسی کو کیا پتا کہ جنازے میں کون کون، اس وقت جو اعمال ہوتے ہیں اس میت کے، انہی نے اس کو قبر میں، آگے حشر میں نامہ اعمال جب ملنا ہے تب پل صراط پر، تب تک اس کے اعمال نے ہی کام آنا ہے، کمشنر نے اور DIG نے کام تھوڑی آنا ہے۔ اگر اتنا اچھا ذہن بن جائے، تربیت ہو جائے، تو آپ ایک اکیلا انسان بھی اپنی ذات کے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے، وہ ہزاروں کو اپنے الفاظ اور اپنے اندر کے سکون سے سکون ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ ایسا ہونا چاہیے۔ عورتوں کو یہی کہتے ہیں، آج جتنی بھی خواتین ملی اب تو 5-6 سال میں الحمدللہ کافیوں میں بہتری آ گئی، 90% عورتیں تو سیلف پٹی میں زندگی گزارتی ہیں، ہائے میں بیچاری سارا دن میں کام کروں، بچے میری قدر نہ کریں، خاوند مجھے قدر نہیں، کیا قدروں کی تعریف سننے کا اتنا شوق ہے۔ ذرا اپنے آپ کو اس میں سے نکال کے دیکھیں، اللہ کی خاطر جی کے دیکھیں، انسان اکیلا نہیں ہوتا۔ وہ عورت اپنی ذات کے اندر اللہ اس کے اندر ایک ایسی کائنات پیدا کر دیتا ہے کہ یہ غم، اداسیاں یہ نہیں ہوتی اس کے اندر، کیونکہ صحیح مقصد پتہ چل جاتا ہے، اصل مقصد کیا ہے۔ اگر ہمیں اپنے مقصد نہیں نہ پتہ ہے تو ہم کھوکھلے، پھر ہم کہتے ہیں ہائے خامد آ جائے میرا ہاتھ پکڑے، بچے میری تعریف کریں، امی میرے سے اچھے لفظ بولیں، ہم تسلیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ٹائم
نہیں ہے. تو میری والیوں کا بھی فون آتا ہے, میں کہتی ہوں ٹائم کوئی نہیں ہے, ان کو بھی ہوتا کیا, خود ان کو جینا سکھائیں, دین کے ساتھ لگائیں, پھر ان کو جینا آئے گا. یہ تو بڑا یہ دھوکہ ہے نا ہر وقت اولاد کو بھی. کتنی عورتیں میں نے دیکھی ہیں, بچیاں گریجویشن کر رہی ہیں اور وہ منہ میں نوالے ڈال رہی ہوتی ہیں, میری بچی بھوکی سارا دن آئے بیچاری. کب اس کو اگلے سال اگر شادی کریں گے اس کی, تو کہاں سے امی کہاں سے اس کو جا کے پراٹھے بنا کے بھیجیں گی, کہاں سے کھلائیں گی؟ ادھر تو اپنے آپ کا بھی خیال رکھنا ہے, دوسرے کا بھی خیال رکھنا ہے. ہمارا معاشرہ ایسا کم لوگوں میں ہے کہ چلو کوئی بات نہیں, اگر بہو ہے اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو کم خاندانوں میں 95% ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہے. تو اب میں تو حیران ہوتی, اتنی صلاحیت ہے عورتوں کے اندر, ڈاکٹرز بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, صبح ناشتے کرا کے. جو یہ میری بڑی بیٹی کی بڑی حیران ہوتی تھی کہ ماما ہم لوگ تو سیدھے کالج جاتے ہیں, اپنا اتنی بچیاں جو گھر میں ناشتے کرا کے پھر وہ کالج جاتی, پھر وہ پڑھتی ہیں, پھر وہ شام کو ٹیوشنیں پڑھاتی ہیں. تو وہ حیران ہوتی تھی. اور میں عورتوں کو دیکھتی ہوں, اتنی پوٹینشیل ہے ان کے اندر ماشاء اللہ. کورونا کے اندر آپ دیکھیں جتنی ڈاکٹرز نے, جو پچھلی دفعہ ہم نے کی ہے, اور ان ڈاکٹرز کا دیکھیں, بچوں کے لنچ, سسرال والوں کے ناشتے بنا کے, سسرال ہاسپٹل میں ایک خوفناک قسم کے انوائرمنٹ میں رہ کے واپس گھر جا کے بھی یہ رہتا تھا میری وجہ سے کہیں کسی کو کورونا نہ ہو. کیا ہوتے, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کیا آنکھیں بند کر کے جئیں گے؟ یہ دیکھیں جب ہمارے پاس یہ ایگزامپل ہوتی ہے, جب ہمارے ارد گرد ایسی خواتین موجود ہیں, انسان کو اپنے آپ کو اٹھانا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے طاقت دی, میری انگلیوں کے اندر طاقت ہے, میرے پاؤں میں طاقت ہے, دماغ میرا سوچ سکتا ہے, میری ذات سے دوسرے کو فائدہ کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو. یہ میں عورتوں کو بتاتی ہوں. اور جب جو عورت سمجھ جاتی ہے وہ 1.5-2 سال بعد جی اب زندگی کا مزہ آ رہا ہے. تو کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں عیدیں آتی ہیں, کس طرح عورتیں روتی رہتی تھیں. جب سے عورتوں کو یہ ہوم ورک دیا کہ بھئی آپ اپنی عید آ رہی ہے, چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی ہے. بس میں کہتی تھی مسکراہٹ رکھنی ہے, ماتھے پہ بل نہیں ڈالنا. گوشت آ رہا ہے, پکانا بھی ہے, مہمان بھی آ رہا ہے, اس کو چائے بھی دینی, اس کو روٹی بھی دینی. میں نے عورتوں کو صرف یہ ہوم ورک دیا, یہ ٹھیک کر لو, یہ ایسے کر لو. پھر آتی تھی تیسرے دن, باجی ایسی تو عید ہی نہیں کبھی گزاری. میں نے کہا دل اٹھ گیا نا, دل سے اس کو قبول کیا اپنی ذمہ داری کو, آپ کے اندر اللہ نے ہمت ڈال دی, آپ نے کر لیا. یہی چیز آپ دیکھیں کورونا سے جتنے لوگ سروائیو کیے ہیں, وہ کیوں؟ اپنے ول پاور سے. کتنے بزرگ ہیں, کتنی عورتیں, وہ زندگی میں انہوں نے کورونا سے فائٹ کیا اور انہوں نے اپنے تجربے شیئر کیے, کیسے دوبارہ زندگی ملی ہے. کیونکہ طاقت تھی سوچ میں, عمل میں آ گئی, زندہ ہو گئے. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے. اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ دے کے جائیں تو ہماری زندگی کامیاب ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں بہت تیزی سے زندگی گزر رہی ہے. مجھے تو اس پہ حیرت ہوتی ہے جب رشتے ناطے کرنے ہوتے ہیں کہ جی ہم بھائی کے لیے, بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں, بہنیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, بیٹیاں, کیوں؟ امی بیمار رہتی ہیں. تو بھئی اس کا امی تو بیمار رہتی ہیں, اس نے بیچاری نوکرانی لے کر آنی ہے اپنے گھر کے اندر. کہاں اللہ نے اتنا خوبصورت رشتہ بنایا افزائش نسل کے لیے, تو آپ نے اس کی خدمت اس لیے کرانی ہے کہ ماں بیمار رہتی. کتنی بری سوچ ہے. تو ایسی غلط سوچ پہ جب بہویں گھر آئیں گی تو ہر وقت ان پہ ریڈار کی طرح نظریں رہتی ہیں, بیٹھی کیوں, سانس کیوں سیدھا دیا, پتہ نہیں کپڑے دھونے والے ہیں, برتن دھونے والے ہیں. بری بات ہے, وہ انسان ہے. پھر ہم خود ہمارے گھر جو ہے پریشانیوں کا گڑھ بن جاتے ہیں. اچھا سوچیں, خوش رہیں, خوش رہنے دیں. اچھا ایک اور چیز جو ہے, یہ تو بات ہے لمبی ہوگی, اور سورہ الانعام میں ہے آیت نمبر 164, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, اور کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آج بھی گھروں میں اگر ڈیوائڈ کر دیا جائے کام,
اور ایک اصول بنا لیا جائے کہ بھئی اس وقت یہ کرنا ہے. اگر اصول بن گیا تو آٹومیٹکلی آپ یقین کریں 11 بجے صبح عورت فارغ ہے. گھر کی ذمہ داری سے عورت، ہمت والی عورت کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. ابھی تو میں نے آپ کو ورکنگ لیڈیز کا بتایا نا، جو باہر جاتی ہیں، پڑھاتی ہیں، ہاسپٹلس میں کر رہی ہیں، اور اپنے گھر کا بھی کرتی ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں. اتنی پوٹینشیل ہے عورت کے اندر. ایک مرد سے زیادہ طاقت اللہ نے عورت کے اندر رکھی. 6 بچے پیدا ہو جاتے. ماشاء اللہ، مجھے رشک آتا، دل میرا خوش ہو جاتا. واہ کیا بات ہے، اللہ نے اتنی ہمت دی. 6 بچے پالے ماشاء اللہ، گھر کو دیکھا. پھر آگے جیسے جیسے جسم ضعیف ہو جاتا ہے، آگے ان کے سسرالوں کو خوشی کے ساتھ کریں. یہ ان عورتوں کی بات کریں جن کی مثبت سوچ ہے. ساروں کی نہیں میں بات کر رہی، ساری تو رو رو کے کہتی ہے ہائے ادھر بھی بیاہ ہو گیا. اچھا آگے دیکھیں، شاگردوں کی کثرت سے بھی میں آ جاتی ہے. اگر ٹیچر ایسے نمبر آف اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ، پیر صاحب خوش ہے، نمبر آف مرید اتنے زیادہ، واہ جی واہ کیا بات ہے. کیا وہ سکون دیں گے ہم کو؟ سب سے زیادہ لشکر تو پھر شیطان کا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا میں تو دیکھیں جو اچھے کام کر رہے ہیں شکر کریں. جتنے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں اب آج کے دور میں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بندے کے لیے اصلاح کر دے، یا ایک بندے کو دین سکھا دے، آپ کا دنیا میں وجود کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے. ہر کوئی عیدی نہیں بن سکتا. وہ ایک ہی بندہ تھا جس سے اللہ نے وہ کام لینا تھا، اس کے ارد گرد لوگوں کا حلقہ اللہ نے زیادہ کیا، اس کو دینے والے، ڈونیشن والے، وہ حق پہ تھا، حق کام کر کے چلا گیا. تو ہر انسان کی کیپیسٹی فرق ہوتی ہے، لیکن اس کی کیپیبلٹی ہے. اس کو پتہ نہیں بیچارے کو. نہ عورتوں کو پتہ ہوتا ہے. مردوں کو تو چلے انہوں نے کمانا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے، تو وہ ان کو کر ہی رہے ہوتے ہیں. پھر ایک اور سبب تکبر کا جو ہے وہ حسد ہوتا ہے. یہ بہت بری بیماری ہے حسد. حسد شیطان میں بھی تھا. اس جیلسی میں سے باہر نکلنا چاہیے. پروفیشنل جیلسی جو ہوتی ہے، یہ ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، جو بھی ورکنگ لیڈیز ہیں ہم میں آتی ہے. ایون آپ اسکول میں نے دیکھا بچوں کو ان کو ہوتا ہے ہمارے گریڈز زیادہ ہیں، حسد آ رہا ہوتا ہے، تکبر بن رہا ہوتا ہے. پوزیشن ہولڈرز کو ہوتا ہے کوئی ہمارے آگے نہ نکل جائے. ٹھیک ہے. اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی اپنے نوٹس چھپا کے رکھتے ہیں، اور جب ایگزام ہو رہا ہوتا ہے تو بوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی دیکھ لو، تم بھی دیکھ لو. جس وقت بتانا تھا اس وقت تو ہیلپ کی نہیں. ہاں ایسی بچیاں بھی ہیں، میں ضرور اس کا ذکر کروں گی، جو اپنے نوٹس شیئر کرتی ہیں، دوسرے کی ہیلپ کرتی ہیں، اور پھر جب وہ خود کہتی ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے ہمارا علم زیادہ کر دیا. ایسے بھی ہیں، ایسی بھی بچیاں ہیں. تو دین اسلام چھپانے کے لیے نہیں آیا تھا، ان چیزوں کو یہ بتانے کے لیے آیا تھا. علم کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی، اتنی شادیاں کی تاکہ ہر قبیلے میں وہ عورتیں جائیں اور جا کے علم کو پھیلائیں. علم اتنا ضروری ہے. اس پوری امت کا کام ہے کہ انہوں نے کافروں کو بھی دین اسلام کی طرف لے کر آنا ہے. تو ہمارے تو ساس بہو کے مسئلے ہی نہیں ختم ہو رہے. تو کہاں سے ساس نے قرآن پڑھنا، بہو ان کو کہنا کہ تم پڑھ لو، 4 لوگوں کو پڑھا لینا، تمہارے اندر ہمت ہے. جاگ جائیں. وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. آج مسلمان اسی لیے زوال پذیر ہے. اب تو علماء کرام جو نہیں بھی کہتے تھے، وہ عالم بھی کہتے ہیں اپنی بہو بیٹیوں کو پڑھاؤ اور ان کو اپنے اپنے علاقے میں بتاؤ، جا کے یہ اصلاحی بات کریں، قرآن پڑھائیں، تاکہ ساری امت تک اچھی بات پھیلے، اچھا سوچنا آئے اور اچھی زندگیاں گزارنی آئیں. تو اونچا بول جو ہوتا ہے، سخت بول جو ہوتا ہے، یہ فوراً نقد سزا ملتی ہے. تو نرمی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ایون بلکہ میں تو یہ سب کو یہ کہتی ہوں، اگر مجھے مائک نہ ملے نا تو مجھے اونچا بولنا پڑتا ہے، اور جب میں اونچا بولتی ہوں تو سارے یہ سمجھتے ہیں کہ باجی کو بڑا غصہ آتا ہے. ابھی تو میں آرام سے بات کر رہی ہوں، پھر میرا زور لگتا ہے تو پھر واہ زور لگتا ہے، پھر طرح نکل جاتا سب. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ بولنے میں نرمی سے. دین اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے اور چھریوں سے نہیں پھیلا. تو آج بھی آپ دیکھیں جس عالم کے اندر نرمی ہے،
اچھے اخلاق سے کر رہا ہے، اس کا نمبر آف اسٹوڈنٹس بھی زیادہ ہیں. لوگ کہتے ہیں دین اسلام آسان ہے. ٹھیک ہے، تو بندے کو بندگی ہی سجتی ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ ہمارے اندر وہ صفت عطا کرے کہ ہمیں دوسرے کی غلطیاں معاف کرنی آئیں، کیونکہ اللہ ہمیں ہر دن معاف کرتا ہے. یہ آنا چاہیے، یہ سیکھنا ہے ہم نے انشاءاللہ، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آخری بات کر کے اب مکمل کر رہے ہیں کیونکہ کافی لمبا ہو گیا یہ نا. جو اکابرین کی بات تھوڑی سی کر کے، حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، اپنے اہل خانہ کے لیے جب کوئی چیز خریدتے اپنے سر پر گٹری رکھ کے اٹھا کے خود لے کر جاتے تھے. خود امیر المومنین تھے لیکن اچھے اخلاق تھے. آج یہاں پہ کسی کو عہدہ مل جاتا ہے تو وہ تو دیکھیں اس کے اندر تکبر کتنا بن جاتا ہے کہ میں تو یہ افسر ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے. ابو عبیدہ بن جراح امیر لشکر تھے اور یہ اپنے گھر کا پانی خود ہی بھرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ حال تھا، سادہ لباس پہنتے تھے. جب ان کو خلافت ملی، تب خلافت ملنے سے پہلے وہ 1000 درہم کا لباس پہنتے تھے، بہت مہنگا. لیکن ظاہر ہے اگر خود ہی اتنے اپنے اوپر خرچ کر لیں گے تو رعایا کا خیال کیسے رکھیں گے. تو یہ آج کے دور میں جو برانڈ کی دوڑ ہے نا، جو عورتیں دیکھتی ہیں کہ میری پڑوسن نے، میری کلیگ نے 20,000 کا جوڑا پہنا ہے تو شامت تو بیچارے خامد کی آتی ہے، اب تم لے کر آؤ، کہاں سے لائے. صبر. 3 پیس میں بھی سکون ملتا ہے، بلکہ اس میں زیادہ سکون مل جاتا ہے. زیادہ گرمی کے آج کے موسم میں 3 پیس میں جو ٹھنڈ پڑتی ہے نا، وہ برانڈ والے میں نہیں پڑتی. وہ کہتا بندہ فٹافٹ کوئی ہلکا پہنے جس میں انسان کو ہوا بھی لگے. بہرحال حقیقت پسندانہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. دنیا میں رہنے کے لیے جتنی سہولت مل گئی الحمدللہ اس کو مینٹین کر لیں اور دوسروں کو دیں. دوسروں کو سہولت دیں اپنے علم سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوة المتین و یا رحم المساکین و یا ارحم الراحمین. اللہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے ہم سب پر کھول دے میرے مالک. یا اللہ برائی سے، برے وقت سے، بری صحبت سے، برے ماحول سے، برے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن پاک میں آپ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرو. اللہ ہمیں ہمارے جسموں میں سے کاہلی اور سستی کو نکال دیجیے. اللہ ہمیں ہمت اور چستی عطا فرما. نیکی کرنے میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں
ہمارے علم میں اضافہ فرما اور اس علم کو بھی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرما، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، حقوق العباد صحیح معنی میں ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم کمزور ہیں میرے مالک، ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما، یا اللہ آسانیاں عطا فرما، یا اللہ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنی مخلوق میں رحمت جام بنا دیجیے میرے مالک، ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہمیں اپنی مخلوق میں وبال جان بننے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے، یا اللہ مسلمانوں کو عروج عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے بچوں کو وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ نیکی کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ جب ہم دنیا سے جائیں پہلے آپ ہم سے راضی ہونا، پھر ہمیں اس دنیا سے لے کر جانا۔ یا اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا میرے مالک، جو چل کر آئیں گے اللہ ان کے چل کے آنے کو قبول فرمانا۔ اللہ یہ آپ کا نام آپ کا ذکر سننے آئیں، اللہ اس گھر میں خیر و برکتیں عطا فرما، قرآن اور حدیث کے لیے اس گھر کو قبول و منظور فرما، تعدیر حیات منظور فرما۔ اللہ جو چل کر آئیں گے اللہ انہیں گھروں کا سکون عطا فرما۔ اللہ میاں بیوی کو وہ محبتیں عطا فرما دیجیے جو حضرت عائشہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دیجیے۔ اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں برکتوں والا رزق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ جن کی مغفرت ہو گئی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجے عطا فرما دیجیے۔ اللہ آسانی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے وقت، علم اور صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آسانی عطا فرما، ہمیں شرح صدر عطا فرما، ہمیں شیطان کے وسوسوں کے حوالے نہ کرنا، اللہ ہمیں ہمارے برے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، اللہ ہمیں تمام روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما۔ اللہ ہمیں اخلاص اور خلوص عطا فرما، دکھاوے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے وہ تمام نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔